الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے سبحان اللہ تعالی مطلب پاکی ہے ہماری روح کو پاک کرے گا دل کو پاک کرے گا ہمارے اعمال کو پاک کرے گا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تعلقات کو درست کرے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے متعلق کفریات کے بارے میں سوال جواب سوال بیوی نے شوہر سے کہا کہ فلاں کام ضرور کر دینا شوہر نے کہا اللہ مالک ہے اس پر بیوی نے کہا اللہ مالک نہیں بس آپ کو کرنا ہے یہ کہنا کہ اللہ مالک نہیں کفر ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا خدا بھی اب تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا تمہیں ہر حال میں یہی رہنا ہے تمہیں ہر حال میں یہی رہنا ہے خدا بھی تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا کیا یہ کہنا کفر ہے جواب اس طرح کہنے والا کافر اور مرتد ہے کہ اس نے اللہ عز و جل قدرت کا انکار کیا بہار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 179 پر ہے کسی زبان دراز آدمی سے یہ کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تو میں کس طرح کروں یہ کفر ہے یوں ہی ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا اس نے کہا عورتوں پر تو خدا کو بھی قدرت نہیں ہے تو مجھ کو کہاں سے ہوگی یہ بھی کلمہ کفر ہے جس نے کہا میں طلاق ملاق کچھ نہیں جانتا بیوی کو گھر میں ہونا چاہیے چاہے طلاق ہو جائے نہ ہو ایسا شخص کافر ہے کیونکہ اس نے حلال حرام کو برابر سمجھا نمبر 2 عدت میں نکاح کو حلال جان کر نکاح پڑھانے والا اور حلال سمجھ کر شرکت کرنے والے سب لوگوں پر حکم کفر ہے بیوی کا جب شوہر مر جاتا ہے یعنی جدا ہو گیا یا بیوی کا شوہر اس کو طلاق دے دیا تو بھی جدا ہو گیا ان دونوں صورتوں میں یا طلاق ہو گیا یا بیوہ ہو گئی بیوی کو کچھ دنوں تک عدت میں بیٹھنا پڑتا ہے سب شریعت میں اس کی جو مدت طے ہے وہ سب سے بیٹھنا پڑتا ہے تو اتنے ٹائم میں وہ نکاح نہیں کر سکتی ہے اب جو اس دوران نکاح کو حلال سمجھا یا حلال سمجھ کر نکاح پڑھانے والا یا حلال سمجھ کر شرکت کرنے والے سب کوئی کافر ہو گئے اللہ اکبر نمبر 4 جس نے کہا عالم شوہر پر لعنت ہو عالم شوہر پر مت بولو نا جس نے کہا عالم شوہر پر لعنت ہو یہ قول کیا ہے کفر ہے کیونکہ اس نے علم کے وصف پر عالم دین ہونے کی وجہ سے لعنت کی اس کو یہ نہیں کہ شوہر پر لعنت ہو وہ عالم ہے اس لیے اس کو لعنت کی جا رہی ہے تو اور شریعت کی توہین ہو رہی ہے تو یہ کفر ہے اب 5ویں نمبر پہ ایسا ہے جو عورتوں کے پرسنلی مسئلہ ہے
जब किसी के सामने बच्चे सामने बोलना मुनासिब नहीं है, बस इतना समझना कि इसमें हराम काम को किसी ने हलाल समझ लिया तो काफिर हो जाएगा, वो हिसाब से मतलब मसला है। लिवातत यानी बद फेली, गंदा काम करने वाले को हलाल समझना, करने वाला हलाल, इस काम को हलाल समझना कुफ्र है। गंदा काम करना हराम है ना, जी बेशक। मगर इंसान काफिर नहीं हुआ, लेकिन उसने कह दिया नहीं ये हराम नहीं हलाल है तो काफिर हो जाएगा। जी बेशक। बीवी ने शौहर से कहा तुझे गैरत ना आई, तुझे ना गैरत है और नहीं तेरा कोई दीन इस्लाम है कि गैरों के साथ मेरी तन्हाई पर राजी है, यानी तू मैं गैरों के साथ तन्हाई में रहती है तो तू खुश है, उसमें तू राजी है। शौहर ने कहा हाँ मुझे ना गैरत है ना ही मेरा कोई दीन इस्लाम है, तो ये कौल कुफ्र हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीवी ने शौहर से कहा अगर तूने आइंदा मुझ पर ज्यादती की या मेरे लिए फला चीज़ ना खरीदी तो मैं काफिरा हो जाऊंगी, काफिर हो जाएगी। कहने वाली फौरन काफिरा हो गई। अल्लाहु अकबर। जो अपनी बीवी से कहे तू मुझे खुदा से ज़्यादा पसंद है, ये कौल भी कुफरिया पहलू रखता है। अल्लाहु अकबर। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, मियाँ बीवी में ज़हनी आहंगी ना होने के बायस होने वाली आए दिन की लड़ाइयों और खौफ खुदा की कमी के बायस बकबक और झकझक की आदतों के सबब ज़बान से कुफरिया कलिमात निकल जाने का सख्त अंदेशा रहता है। लिहाजा अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करके जिद्द व जहद जारी रखिए। पारा 27 सूरह रहमान आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत मुबारका की तफसीर बयान करते हुए हज़रत सैयदुना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये उन मोमिनीन से जन्नत का वादा फरमाया है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, और डरने वाला वो है जो अल्लाह की इताअत बजा लाए उसकी नाफरमानी छोड़ दे। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ दे, अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करे, अल्लाह के खौफ की वजह से कि अल्लाह की बारगाह में एक दिन मैं पेश होऊंगा, तो पेश होने से डरा तो उसके लिए कुरान शरीफ के मुताबिक 2 जन्नतें। इन 2 जन्नतों के मुतालिक कई अक़वाल बुखारी शरीफ में है। सरकार नामदार मदीने के ताजदार हबीब परवरदिगार शफ़ी रोज़ शुमा जनाब अहमद मुख्तार सरकार वाला तबार साहिब पसीना खुशबूदार तमाम नबियों के सालार मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद नूर बार है 2 जन्नतें चांदी की हैं जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब चांदी के हैं, और 2 जन्नतें सोने की हैं जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें है सब सोने के हैं। उनके और उनके रब करीम अज़्ज़ा वजल के दीदार के दरमियान जन्नत अदन में सिवाय रिदाए किबराई हाइल है। जैसे अल्लाह ताला का एक पर्दा है ना, बस समझे। इंशाअल्लाह जो वो कहते हैं ना हम इंशाअल्लाह, इसका भी मजाक उड़ाना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर वगैरह वगैरह जो भी ज़िक्र इलाही होते हैं, इन सब का मजाक उड़ाने वाला भी काफिर हो जाता है। बयान के दौरान मुकर्रिर ने सामईन से किसी अमल की नियत करने के लिए कहा तो सामईन ने आहिस्ता से इंशाअल्लाह कहा। सामईन मतलब सुनने वाले ऑडियंस। इस पर मुकर्रिर बोला, तकरीर करने वाला बयान करने वाला बोला ये इंशाअल्लाह तो ढीली है। ये सुनकर सामईन ने इंशाअल्लाह की ज़ोरदार सदा लगाई। इस पर कहा कि ये इंशाअल्लाह सही वाली है, या कहा कि ये इंशाअल्लाह पतली गली वाली है। बड़का इंशाअल्लाह बोल के बाट टाल के पतली गली से निकल लो, तो वो नमाज पढ़ने आ नहार हो ना इंशाअल्लाह आओ, अब पतली गली से निकल गया बोल के इन्हें बाट टाल के भाग जाना। इस पर सामीन ने कहा भी लगाया, हंसे भी, क्या इस अंदाज से इंशाअल्लाह की तौहीन नहीं होती? जहाँ अभी मज़कूरा कलमा बज़ाहिर कुफ्र ही लगता है कि इसमें लफ्ज़ इंशाअल्लाह के साथ मजाक करना पाया जा रहा है। जब भी तो सामीन ने कहका लगाया
آواز کیا دھسا. تو انشاءاللہ کو ڈھیلی یا پتلی گلی والی کہنے میں بھی اس کی توہین ظاہر ہو رہی ہے، اگرچہ اس کی تعویل ممکن ہے. ہو سکتا ہے یا لوگوں کو انشاءاللہ فقط ڈھیلی آواز میں کہنا مقرر کی مراد ہو سکتا ہے بیان کرنے والا لوگ ڈھیلے انداز میں بول رہے ہیں. وہ انشاءاللہ کو نہیں کہہ رہا ہے، کچھ لفظ انشاءاللہ کو نہیں کہہ رہا ہے، ان کے بولنے کے انداز کو کہہ رہا ہے کہ ایسا ڈھیلے انداز مت کرو یار، دل سے انشاءاللہ بولو تاکہ ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں. کون نماز پڑھے گا؟ انشاءاللہ میں پڑھوں گا، جوش میں بولو، تو شاید اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. بہرحال وہ مقرر اس جملے سے توبہ کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان اور شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے، اور اس کو سن کر جن کا بے اختیار کہکا بلند ہو گیا تو ان کا کوئی قصور نہیں، جبکہ اس مقرر کی بات سے متفق نہ ہو. ہاں، جنہوں نے مقرر کی بات کو سمجھ کر متفق ہو کر کہکا لگایا وہ بھی توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے. مبلغ اعظم کے پرو پرور بیان کی ایک جھلک. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سنتوں برا بیان کرنے میں سخت احتیاطوں کی ضرورت ہے. نیز بیان کرنے والے کو سنجیدہ انداز رکھنا چاہیے. بعض مقررین یعنی بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے بڑے بے باک ہوتے ہیں، مطلب بنداس کچھ بھی بول ڈالتے ہیں، اور اجتماع کی کثرت دیکھ کر بسا اوقات ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نہ کہنے والی بات بھی بول جاتے ہیں. کاش ہمیں سنجیدگی مل جاتی اور خوف خدا نصیب ہو جاتا. تھوڑا سیریس ہو جاوے، تھوڑا دل پہ لے، ایک دم سے بے باک مت ہو، سیریس ہو جاتا. کاش ہمیں سنجیدگی مل جاتی اور خوف خدا نصیب ہو جاتا. یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ غیر سنجیدہ بیان میں حاضرین زور زور سے ہنستے، سمجھو، اور اقت آمیز سنجیدہ بیان میں بھلک بھلک کر روتے. کائنات کے سب سے عظیم مبلغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے بیان عظمت نشان کی ایک جھلک ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. آیت کون سی ہے؟ 28 پارے کی سورہ تریم 6 آیت. جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور 6 آیت ہے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا. جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پہلے سرخ کا ورڈ آیا، انہیں لال ہو گئی، پھر 1000 سال اور دکھایا گیا تو سفید ہو گئی. پھر اسے 1000 سال جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی. تو اب جہنم کی آگ کالی سیاہ ہے، اس کے شعلے نہیں بجھتے. یہ بیان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حبشی کی چیخیں مار کر رونے لگا. ایک حبشی جو ہے چیخیں مار کر رونے لگا. تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے والا شخص کون ہے؟ فرمایا حبشہ کا ایک شخص ہے. اور پھر اس شخص کی تعریف بیان فرمائی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کو ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا. سبحان اللہ. اللہ کے خوف سے جو اتنا روئے گا دنیا میں، اتنا اللہ تعالیٰ جنت میں ہنسی میں اضافہ فرمائے گا. ہمارے جہنم سے تو اما دے، اے اللہ مجھے امان دے، نارے دوزخ سے بچا دے. نارے جہنم سے تو اما دے، خلد بری دے، باغ جنا دے. خلد بری دے، جنت دے اور جنت کے باغ دے. نارے جہنم سے تو اما دے، خلد بری دے، باغ جنا دے. واسطہ نعمان بن ثابت کا یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین آمین. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.